بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں 28 قسم کی مخلوقات آباد تھیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی اس دنیا میں زندگی موجود تھی۔ جنات کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں کہ وہ انسانوں سے بھی پہلے اس دنیا میں آباد تھے۔ جنات پہاڑوں، میدانوں، ہر جگہ قبیلوں کی شکل میں آباد تھے۔ سائنسدان کا کہنا ہے کہ اس زمین پر حضرت آدم سے بھی پہلے کروڑوں سال تک ڈائناسور نے حکومت کی ہے۔ بہت عرصے تک وہ اس دنیا میں رہے اور پھر انسان کی آمد کے ساتھ ساتھ ڈائناسور کی نسل ختم ہوتی گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتے ہیں کہ یہ دنیا کیسے بنی؟ سب سے پہلے کس کو پیدا کیا گیا؟ زمین کو اللہ نے کب بنایا؟ اور آخر اللہ نے انسانوں کو پیدا ہی کیوں کیا؟ وہ کون سی 28 مخلوقات ہیں جو حضرت آدم سے پہلے اس دنیا میں آباد تھیں؟ ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا لازمی دیکھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ زمین و آسمان بلکہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ ہی نے پیدا فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ الحدید آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا، وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے، اور جو آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ اس میں چڑھ کر جائے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ ہود آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے 6 دن میں آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ امام احمد بن حنبل نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اما میں تھا، یعنی اللہ کے سوا کچھ بھی نہ تھا، نہ اس کے اوپر ہوا تھی نہ اس کے نیچے ہوا تھی، مطلب یہ کہ کچھ نہ تھا، پھر اس نے پانی بھر اپنا عرش پیدا کیا۔ گویا یہ تھی مخلوق کی ابتدا۔ امام احمد، امام ترمذی، امام ابو داؤد اور بے شمار محدثین نے روایت بیان کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اللہ نے اس کو حکم دیا، چنانچہ وہ اسی طرح چل پڑا اور قیامت تک ہونے والی ہر چیز لکھ دی۔ یہ اللہ کا علم تھا کہ جس کو قلم نے اس کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر لکھ دیا۔ دوستوں، یہاں آپ کو بخاری شریف کی حدیث مبارکہ بیان کرتے چلیں کہ ایک دفعہ یمن سے ایک وفد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے پاس دین کو سمجھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور ہمارا یہ سوال ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا کی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تھا، اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے لوح محفوظ پر ہر چیز لکھ دی اور آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یعنی ابتدا میں پانی پر عرش کی تخلیق ہوئی، پھر قلم کی پیدائش ہوئی، اس کے بعد سب کچھ لکھ دیا۔ علماء کرام کا بیان ہے کہ قلم کے فوراً بعد لوح محفوظ کو پیدا کیا گیا، چنانچہ قلم نے لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی۔ اس کے بعد کائنات کی باقی مخلوقات اور آسمان و زمین کی پیدائش وجود میں آ گئی۔ دوستوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے جو چیزیں سب سے پہلے پیدا کی ہیں ان کی ترتیب کیا ہے؟ مطلب پہلے کس کو پیدا کیا اور بعد میں کس کو؟ تو اس بارے میں مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا، اتوار کے دن زمین اور پہاڑ، پیر کے دن درخت، منگل کے دن تکلیف، مصائب، جراثیم اور بیماریاں، بدھ کے دن نور کو، جمعرات کے دن زمین میں چوپایوں کو پھیلا دیا، اور تمام مخلوقات میں جمعے کے دن آخری گھڑی یعنی عصر سے رات کے درمیان آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ مطلب یہ ابتدائے آفرین میں جن مخلوق کی تخلیق ہوئی ان میں آخری مخلوق انسان تھا۔ اس حدیث میں مختلف حالات کو نہایت وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ اس سے بخوبی پتہ چل گیا کہ ابتدائی مخلوقات کی تخلیق کیا تھی۔ ان میں سے آخری نمبر آدم علیہ السلام کا تھا، جبکہ آدم علیہ السلام نسل انسانی میں سب سے پہلے اور تمام انسانوں کے باپ ہیں۔
ہیں۔ انسان سے پہلے فرشتے اور جن پیدا ہو چکے تھے۔ صاحب عقل مخلوقات میں سب سے پہلا نمبر فرشتوں کا، دوسرا نمبر جنوں کا اور آخری نمبر انسانوں کا ہے۔ مختلف زمانوں میں کئی ہزار سال عجیب و غریب مخلوقات یہاں آباد رہی ہیں۔ جنات کے بارے تو سبھی جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے پہلے یہ آباد تھے۔ اللہ نے زمین پر جنات کو حکمرانی دی جو آگ سے پیدا کیے گئے تھے، اور آسمانوں پر نور سے پیدا کیے گئے فرشتے و ملائکہ تھے۔ وہ ہر وقت عبادت الہی میں مصروف عمل رہتے۔ جنات آگ سے پیدا ہونے کی وجہ سے آتش مزاج کے حامل تھے۔ سرکشی، بغاوت، دنگا فساد اور خون ریزی ان کی سرشت میں شامل تھی۔ جب زمین پر جنات کا لڑائی جھگڑا عہد سے بڑھ جاتا تو اللہ ذوالجلال آسمانوں سے فرشتوں کے لشکر بھیجتے جو ان سرکش جنات کو مار مار کر سمندری جزیروں اور ویران پہاڑی علاقوں میں بھگا دیتے۔ ایسی ہی ایک خون ریزی لڑائی کے دوران فرشتوں کو ایک ویرانے میں جنات کا ایک معصوم سا بچہ روتا ہوا ملا۔ اس کے والدین شاید جنات کی جنگ میں کام آ چکے تھے۔ فرشتوں کو اس معصوم صورت جن بچے پر ترس آ گیا، چنانچہ رب کائنات کی اجازت سے فرشتے اس بچے کو آسمانوں پر لے آئے، جہاں وہ اللہ تعالی کی عطا کردہ ذہانت کی بنا پر بہت جلد معلم المقوت کے نام سے پکارا جانے لگا۔ سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ یہ آسمانی دنیا میں فرشتوں کا سردار تھا۔ قسیس ابن کثیر صفحہ 31۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جنات سے پہلے یا بعد میں یا انہوں کے ساتھ 27 مخلوقات اور تھیں جو زمین پر آباد تھیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدم تو آسمان سے زمین پر تشریف لائے، زمین پر موجود دوسرے جانور کہاں سے؟ انہیں تو جنت سے نہیں اتارا گیا۔ کیا وہ اسی کرۂ ارض پر پیچیدہ خلقیات کی باہمی رتب کا نتیجہ نہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ دماغ کے علاوہ جسمانی طور پر انسان اور جانور میں کوئی فرق بھی تو موجود نہیں؟ کیا ان کے معدے، دل، گردے، جگر اور دیگر اعضاء انہی اصول پر کام نہیں کرتے جیسا کہ انسان میں؟ انسانوں سے پہلے جنات کے علاوہ جو 27 مخلوقات موجود تھیں ان میں قابل ذکر بن، پھر کھن، پھر من دنیا میں آباد رہے۔ علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا کہ بن و کھن زمین میں رہتے تھے، وہ سرکش ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے جن بھیجے جنہوں نے بن و کھن کو زمین سے نکال دیا۔ یہاں یہ یاد رکھے کہ ان سب کو قتل نہیں کیا بلکہ زمین کی حدود سے نکال دیا۔ ممکن ہے وہ کسی اور زمین، کسی اور سیارے پر آباد ہو چکے ہوں اور وہی خلائی مخلوق ہوں۔ پھر جنات نے سرکشی کی تو فرشتوں نے ان کو قتل کیا، اور پھر جس کے لیے زمین کی تخلیق کی گئی یعنی حضرت انسان کو پیدا کیا گیا۔ علامہ مسعودی نے لکھا ہے کہ انسان سے پہلے 28 قسم کی مخلوقات زمین پر آباد تھیں، اور علامہ شہاب الدین الشبہی نے بھی المستطرف میں لکھا کہ 28 قسم کی مخلوقات آباد تھیں، اور ان میں سے کچھ پروں والی مخلوق تھی جن کی زبان بجنے جیسی تھی، کچھ کے 2 جسم ایک سر تھا، ایک جسم شیر سا اور ایک پرندے سا، اور ان کے بال اور ناخن ہوتے، کچھ کے 2 سر، ایک آگے کی جانب اور دوسرا پیچھے کی جانب ہوتا تھا، کچھ نفس انسان جیسے تھے اور ان کی کئی ٹانگیں تھیں، کچھ کا منہ انسان سا اور پیٹھ کچھوے جیسی اور سر میں سینگ ہوتے تھے، کچھ کے سفید بال اور گائے جیسی دم ہوتی تھی، کچھ کے ناخن خنزیروں کی طرح اور لمبے لمبے کان ہوا کرتے تھے۔ علامہ مسعودی نے ایک جگہ لکھا کہ آدم علیہ السلام سے پہلے 120 مخلوقات آباد تھیں، اصل میں 28 ہی تھیں، باہمی شادی کی وجہ سے وہ مزید الگ الگ ہوتے گئے اور یوں 120 عجیب و غریب مخلوقات بن گئیں، اور سب سے آخر میں حضرت انسان کو پیدا کیا گیا جو سب مخلوقات میں حسین و جمیل ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا، اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اپنی پسندیدہ ترین صورت پر پیدا کیا۔ سابقہ مخلوقات میں سے کچھ کے نشانات ملتے رہے ہیں جن کو سائنسدان ڈائناسور وغیرہ قرار دیتے ہیں، اور کچھ سمندروں جزیروں میں چھپے ہوئے ہیں۔ الجزائر میں موجود بہت بڑے پہاڑی سلسلے کی غاروں میں مذکورہ کچھ مخلوقات کی ان کے زمانے کی تصاویریں ہیں جو دریافت ہوئی ہیں، اس سے کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بعض کے نزدیک یاجوج و ماجوج انہی سابقہ مخلوقات میں سے ہیں جو اب تک سکندر ذوالقرنین کی بنائی دیوار کے پیچھے بند ہیں، اور بعض احادیث میں 2 عظیم شہروں کا ذکر ہے جو اس دنیا سے بھی بڑے ہیں، ایک مشرق میں ایک مغرب میں، وہاں بھی مخلوق آباد ہے،
روایت ملتی ہے کہ جنات اور فرشتوں کی جنگ کے 2000 سال بعد اللہ نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو زمین پر اتارا اور پھر ان سے تمام انسانیت کی نسلیں چلی، اور ایسے ہی ایک دن اللہ رب العالمین اس زمین پر انسانوں کو دیا وقت ختم کر دے گا، اور جیسے یہ دنیا بنی ایک دن ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو موت سے پہلے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔